آج کل ہم مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری ہونا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ لوگ اکثر اس کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے دل کو سخت ہوتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ کئی کہتے ہیں مجھے عبادت سے سکون حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ شکایت کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے مجھ پہ وہ اثر نہیں ہوتا جیسا اثر ہونا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آسانی سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور یہی انسان پہ آنے والی پریشانیوں اور مشکلوں کی وجہ ہے۔ انسان کے دل کا مسئلہ جو ہے وہ بہت نازک ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے پلٹنا۔ انسان کا جو قلب ہے وہ مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کا جو دل ہے وہ ابلتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا ہے۔ تو ہر مومن کو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اس کی کمیاں اور ان کمیوں کی وجہ کو ڈھونڈنا چاہیے، اور ان کمیوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل اور ایمان کا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایمان کی کمزوری کی کیا وجہ ہے اور ہم اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کمزور ایمان کی نشانیوں کی۔ نشانیوں سے مراد ہے ایسے کام جو انسان کرتا ہے جس سے اس کے کمزور ایمان کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ the signs of weak ایمان، تاکہ ہم سب اپنا محاسبہ کر پائیں۔ تو کمزور ایمان کی ایک نشانی ہے گناہ میں پڑنا اور حرام کام کرنا۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے جو اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ گناہ اسے برے ہی نہیں لگتے، اسے مزہ آنے لگتا ہے ان گناہوں میں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ سارے گناہ میں ایسے مبتلا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شرمندہ ہونے کی جگہ وہ فخر سے اپنے گناہ دوسروں کو بتاتا ہے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اپنے دل کو سخت ہوتے ہوئے محسوس کرنا۔ جس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا، بیماری میں مبتلا دیکھنا، پریشانی میں دیکھنا بس ایک عام سی بات لگتی ہے، کوئی بات نہیں، ارے اس کی بات ہے، میرے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا۔ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ جیسے مثلاً بہت سے لوگ قبرستان جا کے بھی مسکرا دیتے ہیں، جبکہ انہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھا۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ عبادت صحیح طریقے سے نہیں کرنا۔ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کا دل اور دماغ جو ہے وہ پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا۔ عبادت کے وقت بھی اس کے دماغ میں فتور چلتا رہتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے عبادت کے وقت کیا پڑھا، جو قرآن سے پڑھا اس کا کیا مطلب تھا، جو دعا مانگی وہ کیا تھی۔ وہ لوگ عبادت کو عادت کی طرح ادا کر دیتے ہیں۔ عادت بن جاتی ہے نا کہ اچھا پڑھنی ہے اس وقت، اب نماز پڑھ لی، ایک روٹین کی طرح، ایک عادت کی طرح بس کر لیا، اس میں خلوص اور اخلاص نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کی عبادت میں سستی اور لاپرواہی ہوتی ہے، وہ ایک ایکسرسائز بن کے رہ جاتی ہے۔ اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ سوتا رہے یا فجر کی نماز ترک ہو جائے، اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر صبر اور شکر کی کمی ہونا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کے پریشان ہونے لگتے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں، شکایت کرنے لگتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، انسانوں سے بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی۔ پھر قرآن کی تلاوت سے دل پہ کوئی اثر نہ ہونا۔ ایسے لوگ قرآن کو سن کے بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب زیادہ دیر قرآن چل رہا ہوتا ہے تو انہیں یوننگ ہونے لگتی ہے۔ گانے، موویز چاہے جتنے دکھا لو اس میں پورا انجوائے کرتے ہیں، پورا فوکس کرتے ہیں۔ پر اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام جو ہیں وہ لمبی قرأت پڑھ دیں تو پھر وہ سن نہیں پاتے، ان کو بہت پریشانی ہونے لگتی ہے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ پھر شریعت کے خلاف کچھ ہوتے ہوئے دیکھ کے غصہ نہ آنا۔ ایسے لوگ اپنے آس پاس گناہ ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ برائی کو روکنا تو دور کی بات ہے، وہ اسے دل میں بھی برا نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کا دل جو ہے مسلسل امتحان میں مبتلا رہتا ہے، اس کا مسلسل امتحان ہوتا رہتا ہے۔ ہر برے کام سے اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ داغ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، کالا پن بڑھتا رہتا ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں صحیح اور غلط کا فرق کرنے کا علم ہی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔
پھر پیسے اور شہرت سے بہت زیادہ محبت ہونا. ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں جائیں انہیں اہمیت دی جائے، وہ جس بھی جگہ ہو وہاں پہ ان کو امپورٹنس دی جائے، انہیں لیڈر کی طرح ٹریٹ کیا جائے. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایک رتبے والا شخص ہونا، ایک لیڈر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم رتبے والا، تم لیڈر بننے کی خواہش کرو گے، پر قیامت کے دن تمہیں اس کا افسوس ہوگا، کیونکہ شروع میں یہ آسان لگتا ہے، بعد میں مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں یہ جو رتبے والی پوزیشن ہوتی ہے، لیڈرشپ والی پوزیشن ہوتی ہے، انسان کو پیسہ دے گی، شہرت دے گی، عزت دے گی، پر بعد میں رتبہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. جتنا بڑا رتبہ ہوگا انسان کے دشمن بھی اتنے بنیں گے، لوگ اس سے حسد بھی کریں گے، اور اتنی ہی زیادہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اس کو اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا اور لوگوں کو بھی جواب دینا ہوگا. پھر بہت کنجوس ہونا بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں انصار کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر آیت نمبر 9 میں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں کرتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کنجوسی اور ایمان ایک ساتھ مومن کے دل میں نہیں ہو سکتے. کامیاب لوگ وہ ہیں جو کنجوسی سے بچیں، اور کنجوسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے. جب انسان کے اندر کنجوسی آ جاتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے سے کترانے لگتا ہے. وہ کسی ضرورت مند مسلمان کو بھی پیسے دینے سے کتراتا ہے. زکوٰۃ صدقہ بھی صحیح سے نہیں ادا کر پاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ محمد آیت نمبر 38 میں فرمایا ہے، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا تو وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ چاہے تو ہمیں بدل دے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. پھر کمزور ایمان والے لوگ جو دوسروں کو نصیحت دیتے ہیں وہ خود نہیں مانتے. ارے تمہیں تو ایسا کرنا چاہیے، ارے یار یہ صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. دوسروں کو تو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن خود وہ کام نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا ہے، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں. بے شک جس کے اعمال اس کے الفاظوں سے، اس کی نصیحتوں سے نہیں ملتے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ملے گی. پھر دوسرے مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو دیکھ کے خوش ہونا، یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دل میں انہیں اچھا لگتا ہے. پھر مکروہ معاملوں پہ غور نہ کرنا، اسے چھوڑ دینا، یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ گناہ ہے یا مکروہ ہے. اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مکروہ کام ہے تو اسے ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے. ارے مکروہ ہی تو ہے، چھوڑو یار، کوئی کچھ فرق تھوڑی پڑتا ہے اس سے. اور دھیرے دھیرے مکروہ کاموں کی وجہ سے وہ حرام کاموں میں بھی پڑ جاتے ہیں. شیطان تو سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہے نا، وہ مکروہ کاموں سے ہمیں شروعات کرواتا ہے اور پھر ہمیں گناہوں میں پڑوا دیتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو حرام کاموں کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا حرام ہے، اس سے کتنا گناہ ملے گا. اچھا چھوٹا حرام ہے، تھوڑا گناہ ملے گا، کوئی بات نہیں یار. یہ وہ لوگ ہیں جو برے کاموں سے بچنا ہی نہیں چاہتے، برے کاموں کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن ماجہ سے روایت ہے، قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کو فوراً پہچان لوں گا جو اپنے اچھے نام اعمال بڑے سفید جبل تحامہ، بڑے پہاڑ کی طرح لے کے آئیں گے، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دھول کی طرح ہوا میں اڑا دے گا. ثوبان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں اور تفصیل سے بتائیے تاکہ ہم خود کو ان میں سے ہونے سے بچا سکیں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، تمہاری ہی طرح ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں میں عبادت کرتے ہوں گے، مگر وہ ایسے ہوں گے کہ انہیں جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو
اللہ کے قانونوں کو توڑنے کا موقع ملے گا، وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانونوں کے خلاف کام کرنے لگیں گے۔ کمزور ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کمزور ایمان والا جو شخص ہے وہ چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، اس میں دلچسپی نہیں لیتا، ان کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں ہر اچھے کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا، اپنے مسلمان بھائیوں سے مسکرا کے بات کر لینا، راستے سے پتھر اٹھا لینا، ایک طرف کر دینا پتھر کو، مسجد سے گندگی کوڑا صاف کر دینا، یہ سب چھوٹے چھوٹے کام ہیں جنہیں کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ جو انسان ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو کرنے میں اچھائی نہیں سمجھتا، اس کے ایمان میں بہت بڑی کمی ہے۔ روز روز بڑی نیکیاں ہم نہیں کر سکتے، روز روز چھوٹی ہی نیکیاں ہو سکتی ہیں جو بعد میں مل کے بڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر مصیبت کے وقت ڈر جانا، گھبرا جانا۔ کمزور ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دل بھی بہت کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مصیبت کے وقت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ارے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اب میں کیا کروں، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو ایسا ریاکشن کمزور ایمان والوں کا ہوتا ہے۔ پر جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے دل و دماغ میں پریشانیوں کے وقت بھی سکون رہتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی اللہ کرتے ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر کمزور ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلدی ہی بہت بحث میں، لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، ان کے اندر بہت ایگو ہوتا ہے۔ بنا کسی وجہ کے کی گئی بحث لوگوں کو صحیح راہ سے بھٹکا دیتی ہے، دور لے جاتی ہے۔ پھر اس دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ اور محبت ہونا۔ کچھ لوگوں کو دنیا سے اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ دنیاوی چیزوں کو اگر کھو دیتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے یار میری وہ گھڑی کھو گئی، یار میرے کپڑے جل گئے، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے، بہت پریشان ہونے لگتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ان سے، دنیاوی چیزیں ان سے دور ہو جاتی ہیں یا کچھ خراب ہو جاتا ہے تو دنیاوی چیزوں کی ان کی زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے، جیسے کہ پیسہ، شہرت، رتبہ، گھر وغیرہ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے پاس جب زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے اندر حسد ہو جاتی ہے۔ ارے یار اس کے پاس کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، کاش اس کی گاڑی خراب ہو جائے۔ ایسے ایسے غلط سوچ ان کے دماغ میں آتی ہے، ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد سے روایت ہے، ایمان اور حسد جو ہے ایک مومن کے دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر عیش و آرام کی زندگی میں مبتلا ہونا، بہت کھانا، بہت پینا، بہت زیادہ کپڑوں میں الجھنا، اچھے اچھے کپڑے خریدنا، گھر میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دکھاوا کرنا، یہ بھی کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھتے ہیں اور دنیاوی چیزیں انہیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت آرام، عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ کمزور ایمان کی نشانیاں تھیں۔ اب ہم بات کریں گے کمزور ایمان ہونے کی وجہ کیا ہے۔ What are the causes and reasons of weak ایمان؟ کیا کیا ریزنز ہیں، کن کن وجہوں کی وجہ سے ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو کمزور ایمان کی ایک اہم وجہ ہے دینی ماحول سے بہت لمبے عرصے تک دور رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ الحدید میں آیت نمبر 16 میں، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دینی ماحول سے دور لمبی مدت گزار جانے سے انسان جو ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک مومن اکیلے رہنے سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور آس پاس کا ماحول جو ہوتا ہے وہ ہمیں بہت متاثر کرتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے مومن ساتھیوں کے ساتھ رہیں۔ دینی ماحول کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے۔ تو دین سے دور رہنا، دینی ماحول سے دور رہنا ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔
پھر دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، یہ بھی ایمان کی کمزوری کی وجہ ہے۔ دین کی کتابوں سے دور رہنے سے اسلام کو ہم صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکتے، پھر فالو کیسے کریں گے؟ تو اس سے ایمان کمزور ہوگا ہی۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جتنا ہم دین کا علم جو ہے وہ حاصل کریں گے اتنا ہی ہماری پکڑ ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کے احکام پتہ چل جائیں گے اور ہم فالو نہیں کریں گے تو اللہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی لے گا۔ اس سے اچھا بہتر ہے کہ علم ہی نہیں حاصل کرتے یار۔ جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اتنی پکڑ ہوگی۔ نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ سے کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ دین کو اگر ہم دین کو نہیں سمجھیں گے، ان کو نہیں حاصل کریں گے تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ پھر ایسے ماحول میں رہنا جو گناہوں سے بھرا ہے، اس سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے گناہ جو ہیں وہ سرے عام ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے غیر اسلامک ہے۔ ہر برائی کو اچھائی بتایا جاتا ہے، مثلا شراب پینا، اسموکنگ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، زنا، لیو ان ریلیشن شپ، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ، ربا وغیرہ۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ایمان کو مضبوط رکھنے کی بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، نہیں تو ایمان جو ہے کمزور ہوتا رہتا ہے اور انسان جو ہے گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ پھر اپنی دولت، بچوں، بیوی یا شوہر میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنا، یہ بھی ایمان کو کمزور کرنے کی وجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سورہ الانفال آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور یہ ہی اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں کے معنی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ان چیزوں کی محبت، خاص طور سے بچوں کی، بیوی یا شوہر کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دایک ہے، ہم خسارے میں ہیں۔ اور اگر ان کی محبت شریعت کی حد میں ہے تو انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایسا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ کئی بار اپنے عزیزوں سے محبت جب ہم کرتے ہیں تو وہ ہماری عبادت میں خلل ڈال دیتی ہے اور ایمان جو ہے وہ ہمارا کمزور ہو جاتا ہے، وہ ہمارے کمزور ایمان کا سبب بن جاتی ہے۔ اور پیسے کی محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر امت کا اپنا فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ ہے پیسہ۔ پیسہ بہت آسانی سے انسان کو غلط کاموں میں ڈال سکتا ہے اور اس کے ایمان کو کمزور بنا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اتنا ہی لو جتنا ضروری ہے، کیونکہ پیسہ اللہ کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے۔ پھر بہت لمبی زندگی کی امید رکھنا بھی کمزور ایمان کی وجہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ الحجر میں فرمایا ہے آیت نمبر 3 میں، انہیں چھوڑو کہ وہ کھائے اور فائدہ اٹھائیں اور خیالی امید انہیں بھلاوے میں ڈال رکھے، بس آئندہ وہ جان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، مجھے تمہارے لیے ڈر ہے کہ تم اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگو گے اور لمبی زندگی کی امید کرو گے، کیونکہ خواہشوں کے پیچھے بھاگنے سے انسان سچائی کو بھول جاتا ہے اور لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا ہے، ایک اور روایت میں آیا ہے، 4 چیزیں جو ہیں وہ بربادی کا سبب بنتی ہیں: سوکھی آنکھیں یعنی کبھی نہ رونا، فرق ہی نہیں پڑنا، دل سخت ہو جانا، لمبی عمر کی خواہش اور اس دنیا کی چاہت۔ لمبی زندگی کی خواہش کرنے والا انسان عبادت میں سست ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت اور خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں اور اس کا دل سخت ہوتا رہتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لمبی عمر کی خواہش نہیں رکھتا وہ کم پریشان ہوتا ہے اور اس کے دل میں نور ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ پھر کمزور ایمان کی ایک اور وجہ ہے خوب کھانا، خوب سونا، بے وجہ پوری رات جگنا، وقت برباد کرنا، خوب باتیں کرنا، خوب ہنسنا، خوب لوگوں سے ملنا جلنا،
خوب کھانے سے دماغ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، سست ہوتا ہے اور جسم بھاری ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے، اور وہ انسان جو ہے جو بہت زیادہ کھاتا پیتا ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں آسانی سے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے جو بہت کھاتا ہے، بہت پیتا ہے اور بہت سوتا ہے، وہ بہت سا ثواب کھو دیتا ہے، اور بہت بولنے سے، بے فضول کی باتیں کرنے سے انسان کا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور خوب ملنے جلنے سے، ضرورت سے زیادہ سوشلائز کرنے سے انسان جو ہے خود کو وقت نہیں دے پاتا، اور بہت زیادہ ہنسنے سے دل بے جان ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ابن ماجہ سے روایت ہے، اس میں فرمایا ہے بہت زیادہ مت ہنسو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ وجہ تھی جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور وجہ ہو سکتی ہیں جو انسان کے ایمان کو کم کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں، جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ What should we do to increase our ایمان, to make our ایمان strong؟ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، الطبرانی سے روایت ہے، جس طرح کچھ وقت بعد کپڑا پرانا ہو کے گھسنے لگتا ہے، ویسے ہی ایمان جو ہے وہ کچھ وقت بعد گھٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے دلوں کا ایمان جو ہے اسے تازہ کر دے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب ہم ایمان کے بڑھنے یا گھٹنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کس ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو ہمارا عقیدے والا ایمان ہوتا ہے، کہ ہمیں ایمان مفصل، ان چیزوں پہ یقین ہے جس کے لیے اللہ نے کہا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ والبعث بعد الموت۔ ان چیزوں پہ یقین کرنا پوری طریقے سے کہ دل پہ گاٹھ بن جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان مفصل ہے۔ تو یہ جو ایمان کی بات کرے تو یہ یا تو انسان کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہے، مومن کے درجے پہ آ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ غیر مسلمان ہے جو اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ جب ایک عقیدے کی بنیاد پہ ہم بات کریں تو یہ ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کی بات کریں تو ہم تقوی کی بنیاد والے ایمان کی بات کریں، یعنی ایمان جو تقوی کی فارم میں ہے ہمارے اندر، تو ہمارا تقوی جو ہے وہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور کبھی ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں پہ غیر اسلامک چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کئی بار جو ہے اللہ سے دور محسوس کرتے ہیں خود کو۔ تو جب ہم ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس ایمان کی بات کر رہے ہیں جو تقوی کی بنیاد میں ہے۔ تو ایمان کے معنی ہیں کہ زبان سے صحیح بات بولنا، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، دل سے اسے ماننا اور اس پہ عمل کرنا، اور اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزارنا۔ ایمان اللہ کی نافرمانی کرنے سے گھٹتا ہے اور اللہ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الفتح میں فرمایا ہے، آیت نمبر 4 میں، وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا تاکہ اس کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ التوبہ میں 124 نمبر کی آیت میں فرمایا ہے، اور جب کوئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا، بس جو ایمان والے ہیں ان کا اس نے ایمان زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے اگر کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اسے اپنی زبان سے روکو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے اپنے دل میں برا مانو، اور یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ ایک انسان خود اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے، مثلاً اگر وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ عیش و آرام کی چیزیں ہیں، مالز میں ہے، بہت زیادہ دنیاوی چیزیں اسے دکھائی دے رہی ہیں، تو اس کا جو ایمان ہے وہ کم ہوتا ہے، اسے محسوس لگتا ہے، دنیا سے زیادہ لگاؤ ہونے لگتا ہے۔ جب وہ موویز دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، تو اس کا جو دل ہے وہ ان چیزوں میں زیادہ لگنے لگتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہوا اسے محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کسی کی میت ہو، لوگ رو رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں، تو اس کا جو دل ہے وہ دنیاوی چیزوں سے دور ہو کے اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔
تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا ایمان جو ہے کبھی ہمیں بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہمارا تقویٰ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، کبھی اس میں ہمیں کمزوری لگتی ہے۔ تو ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور ایک بہت ضروری چیز ہے، وہ ہے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لینا، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو صرف ڈیکوریشن کے لیے یا ہم صرف اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کر لیں۔ وہ آیا ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے حساب سے گزار پائیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ لے جائے گی، صحیح نصیحتیں ہمیں بتا دی ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کا ایک معجزہ ہے، ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے، اور وہ ابھی تک برقرار ہے، ویسا کا ویسا موجود ہے ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ الاسراء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 82 میں، اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو تھام کے رکھو، قرآن ہماری زندگی بدلنے والی چیز ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا جیتا جاگتا ایک نمونہ تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھتے تھے، سب سے بہترین طریقے سے پڑھتے تھے، اور آپ روز رات کو بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایمان جو تھا سب سے بہترین تھا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ کوششیں کرتے تھے۔ تو سوچئے ہمیں کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ابن حبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی بہترین واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک بار عبید اللہ ابن عمر اور عطارہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین بات بتائیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ سنا انہوں نے تو وہ رونے لگیں، اور انہوں نے فرمایا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اٹھے، اور انہوں نے فرمایا، او عائشہ مجھے عبادت کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے میں آپ کے قریب رہنا پسند کرتی ہوں، پر مجھے وہ ہر ایک بات پسند ہے جو آپ کو خوش کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور صلاح کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ عبادت کرتے ہوئے خوب روئے، اتنا روئے جب تک کہ ان کے نیچے کی زمین نہ گیلی ہو گئی۔ پھر صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے آئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے کتنے شکر گزار تھے، ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، انہیں پتا تھا کہ ان کا ایمان سب سے مضبوط ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے، ان کو جنت کی بشارت ہے، وہ نبی ہیں اللہ کے، دنیا کے سب سے بہترین شخص ہیں، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جس سے اللہ خوش ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی واقعے کے آگے آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج مجھ پہ کچھ آیت نازل ہوئی ہے، لعنت ہے اس پہ جو اسے پڑھے اور اس کے مطلب کے بارے میں نہ سوچے۔ وہ آیت قرآن کی سورہ آل عمران میں آئی ہے، آیت نمبر 190۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، غور و فکر کرنا کتنا ضروری ہے، ہر چیز پہ، اپنے آس پاس کی چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا کتنا ضروری ہے،
اور ہر وقت یہ جو چیزیں ہیں جب ہم ان پہ غور و فکر کریں گے ہمیں اللہ کی یاد دلائیں گی، اللہ کے قریب لے جائیں گی، اور یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گی، یہ ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ پھر دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ جو مسلمان لوگ علم والے ہیں اور جو مسلمان بنا علم والے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ یکساں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس دین کا علم ہوگا اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا، رائٹ؟ بنا دین کا علم حاصل کیسے، بنا دین کا جو علم حاصل کرے انسان سوچ لے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ شریعت کی باریکیوں کو جان سکتا ہے؟ کیسے وہ اللہ کے احکاموں کو جان سکتا ہے؟ وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ شہادت جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ زبان سے تو پڑھ دیا لیکن دل سے اس پہ یقین کرنا، اس کے حساب سے زندگی گزارنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کے عذاب کیا ہوں گے؟ آخرت کے دن کیا ہوگا؟ جنت کیسی ہوگی؟ جہنم کے عذاب کیا ہوں گے؟ شریعت میں کسے حلال کہا گیا ہے، کسے حرام کہا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں تبھی پتہ چل سکتا ہے جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، اور دین کا علم حاصل کرنے سے ہی ہمارا ایمان پختہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں دین کا صحیح علم حاصل کریں، اور ایمان کو وقت وقت پہ تازہ کرنے کے لیے ایسے اجتماع میں، ایسے محفلوں میں ضرور جائیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے لوگوں پر اللہ کی رحمت برساتے ہیں اور ان کے گناہ معاف کرواتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بہت سے اچھے اچھے کام کرنے سے اور اپنے وقت کو اچھے اور نیک کاموں میں گزارنے سے بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھے کام کیا ہوتے ہیں؟ اچھے کام وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اور جن سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک بار پوچھا، تم میں سے کون آج صبح روزے کے لیے اٹھا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں اٹھا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون آج کسی کے جنازے پہ گیا؟ تو حضرت ابو بکر نے پھر جواب دیا، میں گیا یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی ضرورت مند کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے کھلایا یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کون آج کسی بیمار کو دیکھنے گیا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، میں یا رسول اللہ۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ سب اچھے کام کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے موقع ڈھونڈتے تھے اچھے کام کرنے کے لیے، اور اچھے کام کرنا ایک عبادت ہے اپنے آپ میں۔ تو ہمیں چاہے کتنا ہی چھوٹا کام ہو، کتنی ہی چھوٹی اچھائی ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلسل اسے کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کی سورہ الانبیاء میں فرمایا ہے، آیت نمبر 90 میں، یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ نیک اور اچھے کام مسلسل کرتے رہنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے آخری وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پوری طریقے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اوپر، اور برے خاتمے سے ڈر لگنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اچھے طریقے سے کر پائیں اور اپنے ایمان کو اور پختہ کر پائیں۔ ہمیں وقت وقت پر اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ Death is the best reminder for us۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یاد کرو خوشیوں کے خاتمہ کرنے والی کو، یعنی کہ موت کو۔ موت کو یاد رکھنے سے ہمارا دل جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک وقت آئے گا جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے، واپس پلٹنا ہے۔ نہ تو ہم خود اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ ہم خود جائیں گے، ہمیں سب کو مرنا ہے۔ جب ہم یہ یاد رکھیں گے تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔
اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں آخرت کے دن کو یاد کرتے رہنا چاہیے، قبر کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر وقت ضرورت ہے۔ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے بے بس ہیں، ہمارا خود کا کچھ وجود نہیں ہے۔ اس بات پہ ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے اور اس بات کو ہمیں ظاہر کرنا چاہیے، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ فاتر آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود احساس دلایا ہے کہ ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے، ہم ان کے محتاج ہیں۔ یہ بات ہمیں ہر وقت یاد رکھنی ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو، مضبوط ہو، اس میں اضافہ ہو۔ ہمیں بہت لمبی زندگی کی مراد بھی نہیں رکھنی چاہیے، یہ بھی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں فرمایا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں جہاں لمبی زندگی جینے کی امید رکھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ الشعراء میں فرمایا ہے آیت نمبر 205 سے 207، بتاؤ کہ اگر ہم اسے چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہیں پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو یہ فائدہ مندی ان کی کس کام آئے گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ یونس آیت نمبر 45 میں فرمایا ہے، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا گویا کہ بس وہ دن ایک گھڑی دنیا میں تھی، یعنی کہ یہ جو دنیا ہے یہ بہت چھوٹی سی ہے۔ آخرت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ذرا سی دنیا تھی، یہ تو بس چند لمحے کی دنیا تھی، اور ہم یہاں کی لمبی زندگی گزارنے کی خواہش کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے یہ دنیا۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے سے ہمیں بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سودا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں ہم کیا حاصل کر لیں گے؟ اس دنیا میں بہت لمبا جی کے ہم کیا حاصل کر لیں گے؟ یہ زندگی جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ بس زندگی کو انجوائے کرنا، اس زندگی کے ہی ہو کے رہ جانا، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے دور ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اٹیچمنٹ کو دور کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی شریعت کی حد میں رہ کے ہمیں جینا ہے۔ اس سے ہم اپنی حیا کو برقرار رکھ پائیں گے، ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی سورہ حج میں فرمایا ہے آیت نمبر 32 میں، اور جو شخص اللہ کے شعائر کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے، یعنی جس کے اندر تقوی ہے وہی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں سوچے گا، اس کے حساب سے زندگی گزارے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی گزاریں، چاہے ہمارے لیے مشکل ہو چاہے ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ کا حکم ہے تو ہے، ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے اللہ پہ یقین کر لیا، now we have to submit. We should be submissive slaves of Allah سبحانہ وتعالیٰ۔ اور ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ایک اور آخری اہم بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے خود کا جائزہ لینا، سیلف ایویلویشن، اپنا محاسبہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی سورہ الحشر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ باخبر ہے۔ ہر ایک شخص اپنے آپ کو سب سے بہترین طریقے سے جانتا ہے، کوئی اور ہمیں اتنی اچھی طریقے سے نہیں جانتا جتنا ہم خود کو جانتے ہیں۔ ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ کن باتوں سے، کن کاموں سے ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے اور کن کاموں سے ہمارا ایمان جو ہے کمزور ہو رہا ہے۔ تو ہمیں خود اپنی مدد کرنی ہے، خود کوشش کرنی ہے، اور اپنے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارے دل کو دین پہ رکھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، ہم اللہ کی رضا ضرور حاصل کر پائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔